الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے، 5 باتوں کی. ان 5 باتوں میں سے 3 تو ہو گئی ہیں. آج انشاءاللہ چوتھی بات کی تفصیل عرض کروں گا. یہ انسان جو ہے ہمیشہ ایک خاندان کی صورت میں رہتا ہے. اکیلے زندگی انسان نہیں گزار سکتا، اور جب آپس میں اکٹھے مل جل کے رہنا ہے تو اس کے پھر بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، معاشرت ہے. آج جو سب سے بڑا المیہ ہے اس انسانیت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف یا عقائد تک محدود کر دیا یا صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین 5 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. یہ 5 چیزیں مل کر دین بنتی ہیں. لیکن ہم زیادہ سے زیادہ عقائد پہ توجہ دے دیتے ہیں یا عبادات کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. باقی معاملات کو نہ ہم دین سمجھتے ہیں، نہ شریعت نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا، جو اصول بنائے ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی معاشرت کو ہم نے دین کا کوئی حصہ سمجھ رکھا ہے. حالانکہ معاشرت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر یہ انسان اس دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا. آپس میں رہن سہن مل جل کے رہے گا تو یہ کائنات کا نظام چلے گا. ہر انسان کہے میں اکیلا اپنی زندگی گزاروں تو ایسا ناممکن ہے. اور معاشرت کا ایک سب سے بڑا اہم اصول جو یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. سارے اسلام کا خلاصہ اس ایک جملے میں بیان کر دیا کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن آج ہمیں ہزاروں باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ خیال دل میں نہیں گزرتا کہ اگلے کو میری اس بات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. ہزاروں حرکتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ دوسروں کو تکلیف کا باعث تو نہیں میں بن رہا. چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. گلیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی اپنی گلی اونچی کر دیتا ہے، کوئی اپنی تھڑی اتنی آگے تک لے آتا ہے، دوسروں کا راستہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن کبھی ہم نے اس کو سوچا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے؟ علماء نے فرمایا صاف یہ گناہ ہے کہ یہ گلیاں، بلکہ پروفیسر اشفاق صاحب دامت برکاتہم کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ تو ان کا حکم مسجد جیسا ہے کہ جیسے مسجد میں
جس کام کے لیے بنی ہے اسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا سکتی، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے کہ وہاں اذن عام ہو، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو۔ اگر کچھ بندوں کو آنے کی اجازت ہو، کچھ بندوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، وہاں جمعہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مساجد سب کے لیے عام ہے، اور یہی حکم گلیوں کا بھی ہے، یہی حکم بازاروں میں بھی ہے۔ بازاروں میں چلے جاؤ، کتنی کتنی دکانیں آگے تک لے کر آ جاتے ہیں، لوگوں کا گزرنا وہاں بند کر دیا، کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا کہ میرے اس عمل سے ہزاروں لوگوں کو روزانہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک آسان سا اصول بیان کر دیا، ایک اچھی معاشرت گزارنے کا، اچھے رہن سہن کا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ معاشرت کی ایسی بڑی حقیقت ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ امن چین سکون پیدا ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑی جو لڑائی چلتی ہے نا، وہ ساس اور بہو کی چلتی ہے۔ بہو کیا چاہتی ہے کہ سارے گھر کے اختیارات میرے قبضے میں آ جائیں، ساس سسر کا ہر فیصلہ، خامن کا ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو، میں جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں کھاؤں، جب چاہوں پیوں، جب چاہوں بازار جاؤں، مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اور ساس کیا چاہتی ہے کہ میری بہو میری مرضی کے مطابق کھانا بنائے، میری مرضی کے مطابق سارے کام کرے، میں جب چاہوں تب سوئے، جب چاہوں تب اٹھ جائے، جو کام کہوں وہ کرے، جس سے منع کر دوں وہ میرے ایک ایک اشارے پر چلے، اس کے خلاف اسے ذرا سی بھی اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو اس کے پاس۔ کیوں؟ ہم سب نے دوہرا معیار بنا لیا ہے۔ اگر ہم سارے اس اصول کے اوپر نظر کر لیں کہ میں دوسروں کے لیے وہی پسند کروں جو مجھے اپنی ذات کے لیے پسند ہے، تو یہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر یہی بہو سوچے میرے ماں باپ کے گھر میں بھی ان کی بہویں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے کیا توقعات رکھتی ہوں کہ وہ میرے ماں باپ کی کیسے خدمت کریں، وہ میرے ماں باپ کے گھر میں کیسے رہیں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کیسے کریں، وہ میرے ماں باپ کی ضرورتیں کیسے پوری کریں، وہ میرے ماں باپ کے راحت و آرام کا کس طریقے سے خیال رکھیں، وہ میرے گھر میں جو دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے وہ ہر ایک کے ساتھ مل جل کے رہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کا، گھر کے کھانے پکانے کا، ہر چیز کا وہ کیسے خیال رکھیں۔ جب جیسی امیدیں میں ان کے ساتھ رکھتی ہوں، میں بھی اس گھر کی بہو ہوں، مجھے بھی بالکل ویسی ہی خیال رکھنا چاہیے اس گھر کے انتظام کا، اس گھر کے اپنے ساس سسر کے خدمت ان کی ویسی ہی کرنی چاہیے جیسے میں اپنی گھر کی بہو، اپنے والدین کے گھر کی بہوؤں سے امید رکھتی ہوں کہ وہ میرے والدین کی ایسی خدمت کریں۔ اگر وہ اس کو سوچنے لگ جائے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے تو کیا خیال ہے گھر کے اندر جھگڑا ہوگا؟ اور یہی بات اگر ساس سوچے میری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھروں میں ہیں، میری بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں ہیں، میں کیا چاہتی ہوں وہاں ان کو کیسا مقام ملنا چاہیے، وہاں ان کو کیسی عزت ملنی چاہیے، وہاں ان کو کیسا مرتبہ ملنا چاہیے، وہاں ان کی رائے کا کیسا احترام ہونا چاہیے، وہاں کیسے ان کے کھانے پینے کا، ان کے سونے کا، ان کی ہر ضرورت کا کیسے احترام کیا جائے۔ جیسی عزت اور احترام میں اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتی ہوں جو دوسرے گھروں میں ہیں، ویسی عزت ویسا مقام میں اپنے گھر میں اپنی بہو کو دوں، تو کیا خیال ہے ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہونے لگا، لیکن ہم نے اپنے معیار دوہرے رکھ لیے۔ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پھر تو خوب ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم نے دوسرا معیار رکھ لیا اس کے لیے۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر ایک تو ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، دوسری بڑی لڑائی بچوں کو لے کر ہوتی ہے۔ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، معصوم سا بچہ ہے 3-4 سال کا، دوسرے کے کمرے میں گیا، جا کے دیواروں پہ پینسل سے لکیریں لگا دی، دیوار خراب کر دی،
جا کے کوئی برتن توڑ دیا، جا کے کوئی کھلونا توڑ دیا، جا کے دوسرے کے بچے کو کوئی تھپڑ مار دیا، دھکا دے دیا، اب اس پر ہم اس چھوٹے سارے بچے سے ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسے ہم 20-25 سال کے آدمی سے کرتے ہیں۔ سارا غصہ اس پہ نکالیں گے، یہ نالائق ہے، اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل جاہل ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، اسے ماریں گے۔ اور اگر یہیں پر ہم یہ سوچ لیں کہ یہی حرکت اگر میرا بچہ ان کے کمرے میں جا کر کرتا تو میں اپنے بچے کے لیے کیا پسند کرتا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کیا میں اب بھی یہی چاہتا کہ میرے بچے کو تانے دیے جاتے، میرے بچے کو مارا جاتا، میرے بچے کو جاہل کہا جاتا، نالائق کہا جاتا؟ یا میں یہ چاہتا ہوں اس سے درگزر کر لیا جاتا، اس سے پیار سے سمجھایا جاتا؟ تو آج اگر دوسرے کا بچہ میرے گھر میں آیا ہے، میرے کمرے میں آیا ہے، اگر اس نے کسی چیز کا نقصان کر دیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو مجھے اپنے بچے کے لیے پسند ہے۔ اس کو پیار سے سمجھا دیا، اس سے درگزر کر دیا، تو کیا خیال ہے گھروں کے اندر پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے؟ اور یہ میں کیوں کروں کہ میرے نبی کا فرمان ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے جو پسند کر وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند ہے، دوسروں کے والدین کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے والدین کے لیے پسند ہے، دوسروں کے بچوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بچوں کے لیے پسند ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے معیار دوہرے بنا رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا سورۃ المطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب دوسروں سے لینے کی باری آتی ہے اپنا حق تو ہم پھر خوب ناپ تول کے لیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے 1000 گرام لینا ہے تو 1000 سے 10-20 گرام زیادہ ہی لیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 1000 کی بجائے 980 ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ آیت صرف ناپ تول کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر ایک کام کے بارے میں ہے۔ یہ ساس اور سسر کے معاملے میں بھی ہے، بہو کے معاملے میں بھی ہے، کہ جب ہمیں اپنی بہو کو عزت دینے کی باری آتی ہے تو ہم اسے کتنی عزت دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جب دوسروں کے بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم انہیں کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا ان سے درگزر سے کام لیتے ہیں، اور لیکن جب ہمارے اپنے بچے کا معاملہ آتا ہے پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آج تیسرا جو بڑا جھگڑا چل رہا ہے پورے ملک میں، ملازمین اور مالکان کا ہے، گورنمنٹ ملازمین اور حکومت کا ہے۔ ہر روز دھرنا، جلسے، جلوس، اور جناب تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انجمن تحفظ مزدوراں، ٹھیک ہے، اور دوسری تیسری تنظیمیں تحفظ حقوق نسواں فلاں فلاں، اور اس پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ جب اپنی تنخواہ لینے کی باری آئی، جلسہ جلوس نکالے، جی اتنے میں گزارا نہیں ہو رہا، لیکن جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مجھے دینی ہے کیا وہ میں پوری دے رہا ہوں؟ یا 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہوں اور 1 گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہوں؟ یا میں اپنا جو کام ہے اس وقت میں بیٹھ کے کام پورا کر رہا ہوں، اس وقت میں کام پورا کر رہا ہوں، یا جو کام مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہوں؟ ڈاکٹروں کے احتجاج ہوتے ہیں نا، سرکاری ڈاکٹروں کے، جب تنخواہوں کی باری آتی ہے جی یہ بھی تھوڑا ہے اور زیادہ دو، لیکن جب ڈیوٹی کی باری آتی ہے تو پھر سارے ڈنڈی مارتے ہیں۔ جس نے 4 گھنٹے دینے ہیں وہ 2 گھنٹے دے کے نکل جائے گا، گھنٹہ دیر سے آئے گا، گھنٹہ پہلے نکل جائے گا۔ یہ سارا اس کے اندر آتا ہے کہ جب لینے کی باری آتی ہے خوب ناپ تول کر لیتے ہیں، اور جب اپنا حق جب دوسروں کا حق ان کو دینے کی باری آتی ہے پھر اس میں کمی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی کمائی میں برکت بھی نہیں ہوتی، ایسی کمائی حرام بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج اگر سارے ملازمین اس بات کا خیال کرنا شروع کر دیں کہ احب للناس ما تحب لنفسک، اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے، اور سارے مالکان اس چیز کا خیال کر لیں کہ میں مزدوروں کے لیے وہی پسند کروں جو مجھے اپنے لیے پسند ہے، کہ اگر میں اس مزدور کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا
کیسے مجھے میرے حقوق کا خیال رکھا جاتا. اور یہ ملازم اگر یہاں پہ اگر اس بات کو تصور کرے، اگر میں مالک کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا کہ میرا ملازم کیسے کیسے کام کرے، کیسے خدمت کرے، کیسے وقت کو پورا کرے، کیسے ڈیوٹی پوری کرے. اگر دونوں اس چیز پر عمل کر لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.